شریعت نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھیں، عورتوں کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھیں، بلکہ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھیں دونوں کو الگ الگ سمجھا دی۔ عورتوں کو کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن، کہ تم قرار پکڑو اپنے گھروں میں، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھرو، گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ اور شریعت نے ایک اور بھی بہت خوبصورت طریقہ بتا دیا۔ دیکھیں، ایک عورت گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، اب کوئی لینے دینے والا بندہ آ رہا ہے، کوئی آ گیا سبزی والا، اور دھوبی آ گیا، دودھ والا آ گیا، اس قسم کے لوگ تو گھروں میں آتے ہیں نا، تو ان سے اگر بات چیت کرنی ہو تو کیسے بات کریں؟ شریعت نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ تم پردے کے اندر رہ کے ان سے بات کرو، سامنے فیس ٹو فیس نہیں ہونا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ یہ شریعت کی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ بھی اگر لین دین کرنا ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو پردے کے اندر سے رہتے ہوئے کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں۔ تو کسی سے لین دین کرنا ہے تو پردے کے اندر۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی مجھے نامحرم سے بات چیت کرنی ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا طبیعت کے اندر۔ اچھا، نامحرم سے اگر بات چیت کرنی ہو تو اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا۔ بعض مرتبہ کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی عالم ہے مسئلہ پوچھنا ہے، اور کوئی دکاندار ہے کوئی چیز لینی ہے، غیر محرم سے کبھی بات چیت کرنے کا موقع آ جائے، ٹیلی فون کے اوپر آ جائے، پردے کے پیچھے آ جائے، تو اس کا اصول قرآن مجید نے بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اپنی آواز کے اندر لوچ اور نرمی پیدا نہ کرو، ایک اجنبی انداز سے بات کرو، روکھے انداز سے، لیکن اس کا مطلب لڑائی نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے۔ جیسے بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اور اس وقت اس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس انداز سے بات کی جائے۔ ہم غیر محرم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ناراض ہیں، ہمارا کیا تعلق؟ تو کوئی بات کرنی ہے تو فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز کے اندر لوچ اور نرمی پیدا نہیں کرنی، ضرورت کی بات کی اور مکمل۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر ایسا نہ کیا، آواز میں نرمی پیدا ہوئی، تو جن مردوں کے دلوں میں مرض ہوگا وہ تمہاری طمع کرنے لگیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، قرآن ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ مرض ہے، لوگ اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، اللہ اس کو مرض کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ اور مرض آج کل مردوں میں تو بہت تھوڑے ہوں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، نور نسبت ہو اور اللہ کا تعلق ہو، ورنہ تو الا ماشاءاللہ سارے ہی مریض ہیں۔ کسی کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، کسی مرد غیر محرم کے اوپر قطعاً اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورت کے معاملے میں یہ موقع پرست ہوا کرتے ہیں، کہیں موقع ملے، کس طرح کا موقع ملے، ملاقات ملے یا بات کا ملے، بس موقع ملے وہ اویل کرنا ہے۔ تو ایک اصول تو یہ بتایا اللہ نے کہ غیر محرم سے بات کرنی ہو تو ذرا تھوڑے سے اجنبی سے انداز سے، سختی کے ساتھ، نرمی نہ ہو۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ جتنی ضرورت کی بات ہو اتنی کی جائے، اس سے زیادہ نہ کی جائے، اور اس میں بھی یہ احتیاط برتی جائے، اگر کوئی جملہ 2 لفظوں سے پورا ہو سکتا ہے تو تیسرا لفظ بھی نہ بولے بندہ۔ جتنی کم بات ہو اور اجنبی انداز سے ہو، انسان کا ایمان اور پاک دامنی محفوظ رہے گی۔ جتنی لمبی بات ہو، تفصیلات ہوں، پھر انسان بہک جائے گا، خطرے کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے تعلیم دی لا ایمان لمن لا غیرۃ له، کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر غیرت نہیں۔ جس کے اندر غیرت نہ ہو اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی آنکھ کو بند کر لو، اگرچہ مادہ بکری کے پوشیدہ اعضاء ہی کیوں نہ ہوں۔
جانوروں کو بھی دیکھنے سے منع کر دیا پوشیدہ اعضاء. مردوں کی بات تو کوئی اور ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے گھنٹوں گناہ کرنا یہ تو کوئی اور چیز ہے. اچھا، شریعت نے جب سامنے نامحرم آ جائے تو آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دیا، اور آنکھ کا بند کرنا اتنی یہ فاسٹ ایکٹنگ چیز ہے کہ بس پلک جھپکنا ایک مثال بن گئی. کلمح البصر، پلک جھپکنا ایک مثال بن گئی کہ سامنے کو غیر محرم ایک بندہ بس لمحے کے اندر آنکھ بند کر لیتا ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا جی جیسے دکان کا شٹر گراتے گراتے وہ ٹائم لگ گیا. ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا تیز بنایا کہ انسان فوری طور پر اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لے. عورت کو یہ بھی تعلیم دی کہ تم ہر اس موقع سے بچو جس سے کسی غیر محرم کو تمہاری طرف التفات کا، توجہ کا موقع ملے، بچو. فرمایا کہ اگر تمہارے بال ٹوٹ جائیں تو ان کو ایسی جگہ نہ پھینکو جہاں کسی غیر محرم کی نظر پڑے. ٹوٹے ہوئے بال کی بھی شریعت احتیاط کرنے کا کہہ رہی ہے. اگر کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا پیا ہے تو عورت کو منع کیا کہ تم خاص اسی برتن میں سے پھر مت کھاؤ، کہ بعض مرتبہ قریبی رشتہ داروں کے اندر یہی چیز رابطے کا طریقہ بن جاتی ہے، اشاروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر عورت کو یہ بھی حکم دیا کہ راستے میں درمیان میں چلنے کے بجائے سائڈ پہ چلو. صحابیات جب چلتی تھیں تو ان کے برقعے اور چادریں سائڈ پہ دیوار سے کسی چیز سے اٹک جایا کرتے تھے، اتنا احتیاط کیا کرتی تھیں. عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو برقعے میں لپیٹ کر نکلے. یہ سب احتیاط شریعت نے دی. صحابیات کا معاملہ کیا تھا؟ ایک صحابیہ تھی ام خلاد انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے جوان بیٹے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی جہاد میں تھے، شہید ہو گئے. ان کو اطلاع ملی، اچانک اطلاع ملی. ایک ماں اپنے گھر میں ہے، اس کو اچانک اطلاع مل رہی ہے کہ میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. تو فوری طور پر وہ گھر سے باہر نکلی کہ میں ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویریفیکیشن کروں، یہ تصدیق کروں بات کیسی ہے، صحیح ہے کہ غلط. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی اور آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا، کیا وہ شہید ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. وہ اتنے پردے میں اور اتنے اہتمام کے ساتھ چادر وغیرہ کو لیے ہوئے تھی، تو وہاں ایک صحابی کہنے لگے اس عورت کو تو دیکھو کہ یہ اتنے غم کے اندر مبتلا ہے، اور یہ اچانک خبر سن کے بیٹے کی وفات کی، شہادت کی خبر سن کے اچانک گھر سے نکلی ہے، پلان کر کے نہیں نکلی ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے 7 بجے تو پھر میں تیار ہو جاؤں گی. اچانک سے نکلی ہے جیسے اسے خبر ملی، اور اس وقت بھی یہ اتنے پردے میں آئی ہے. جیسے کا یہ لفظ سنے تو کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی. میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری غیرت تو نہیں فوت ہوئی. اسلام تو حیا اور پاک دامنی کا مذہب ہے. www.darsequran.com